بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ ہم نے آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اس کی توفیق سے اور ضلعی جمعیت اہل حدیث کلیان اور جامع مسجد اہل حدیث کلیان کے زیر اہتمام الوصیۃ الصغریٰ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی بالکل ہی مختصر کتاب کا اس سے پہلے کے حلقے میں، اس سے پہلے کے ہفتے میں مختصر طور پر الوصیۃ الصغریٰ اتق اللہ حیثما کنت واتبع السیئۃ الحسنۃ تمحها وخالق الناس بخلق حسن، اس کی مختصر تشریح آپ کے سامنے پیش کی تھی، اور آج بھی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اسی حدیث سے متعلق مزید کچھ باتیں ہم نے آپ سے عرض کیا تھا کہ حدیث کی شرح جو امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی ہے، بڑی ہی جامع شرح ہے، بڑی ہی عظیم الشان شرح ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث، آپ کی وصیت نہایت جامع ہے، اور اس کی شرح بھی بڑی ہی جامع انداز میں شیخ الاسلام نے فرمائی ہے۔ تو اس کے لیے تفصیلات اگر کرنا چاہیں تو وقت درکار ہے، لیکن چونکہ ہم بالکل اختصار کے ساتھ خلاصے اور نچوڑ کی باتیں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہے ہیں، تو سرسری طور پر جو سب سے پہلی بات آپ نے پڑھی تھی وہ اس حدیث کا ترجمہ اور اس کا خلاصہ اور نچوڑ، اس کا معنی کیا ہے۔ اب ذرا وہ جو تینوں باتیں ہیں نا، تقویٰ اور دوسری چیز کیا ہے، نیکیوں کا عمل، گناہوں کے بعد نیکیوں کا عمل، اور اس کے بعد تیسری چیز اخلاق حسنہ، ان تینوں پہلوؤں پر کچھ رہنمائیاں، کچھ تفصیلات جو بہت ہی اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے کی جا سکتی ہے، اس کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا جانا ہے۔ آئیے دیکھیں، آپ نے آخری جو بات پڑھی تھی اس سے پہلے والے درس میں، وہ بات یہ آئی تھی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے پہلے جہاں کہیں انسان رہے تقوی کا حکم دیا ہے، دوسری بات انسان کو گناہوں سے بچانے اور گناہ کرنے کے بعد گناہوں کی معافی کا راستہ بتلایا ہے، تیسری چیز اچھے اخلاق کا معاملہ کرنا، اور یہ تینوں باتیں آئی تھی کہ تینوں باتیں 3 پوائنٹ پر ہیں، بندے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے درمیان، بندے اور اللہ کی ذات، اپنی ذات کے درمیان، اور بندے اور بندوں کے درمیان۔ اتنی عظیم وصیت اللہ کے نبی نے فرمائی، اس کے بعد باقی کیا بچتا ہے؟ انسانی زندگی میں سب سے اہم ہے کہ انسان اپنے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلقات کا سب سے زیادہ اہتمام کرے، دوسری چیز اپنی ذات کی فکر کرے، اپنی نجات کی فکر، اپنی ایمان کی فکر، اپنے عمل کی فکر، اس کی فکر کرے، اور اس کے بعد چونکہ انسان مدنی الطبع ہے، یعنی انسان زندگی جو گزارتا ہے وہ ایسی زندگی ہے کہ انسان الگ تھلگ اکیلا کہیں جنگل میں نہیں رہ سکتا، انسانی جھرمٹ میں، انسانی ماحول میں، انسانی کلائمیٹ میں رہتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ کہیں نہ کہیں تو میں ہو سکتی ہے، جھگڑا ہو سکتا ہے، کبھی آپس میں ناچاقی ہو سکتی ہے۔ تو اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل ہے کہ انسان اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرے، تحمل کرے، برداشت کرے، ایک دوسرے کے ساتھ زیادہ سے زیادہ جہاں تک گنجائش شریعت میں ہے اتنا اس کے ساتھ تعاون کا معاملہ کرے، اور جس کو ہم رواداری کہتے ہیں، رواداری، ٹالرنس کا معاملہ، اپنے حق کو چھوڑ دینے کا مسئلہ، اپنی انا کو چھوڑ دینے کا مسئلہ، اس طرح سے اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرے۔ یہاں پر اللہ کے نبی نے فرمایا تھا حیثما کنتا، تم جہاں کہیں رہو، جہاں کہیں رہو۔ ایک تقوی کا حکم، تقوی، زندگی پوری تقوی کے ساتھ گزرنی چاہیے، لیکن اس میں اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ جہاں کہیں رہو، یعنی ہر جگہ تقوی مطلوب ہے۔ اس کی تشریح میں، اس کی تفسیر میں علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں یہ جو جملہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا ہے نا، جہاں کہیں رہو، کہتے ہیں اس کے اندر یہ بیان کرنا مقصود ہے کہ انسان کو دونوں حالت میں تقوی کی ضرورت ہے۔ انسان سب کے سامنے ہو، علانیہ طور پر، تو بھی تقوی ضروری ہے، اور انسان سر میں ہو، خفیہ ہو، چھپا ہوا ہو، تنہائی میں ہو، رات کے اندھیرے میں ہو، ان نون لوگوں کے بیچ میں ہو، دوسری بستی میں ہو جہاں کوئی نہیں پہچانتا، دونوں حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ہونا چاہیے۔
تقوی کے بارے میں کافی تفصیل بیان کی گئی ہے، لیکن اس میں داخل نہیں ہو سکتے۔ صرف اتنی سی بات ہے کہ تقوی اللہ کی دین میں جیسے ایمان و عقیدہ ہے، جیسے عبادات ہیں، جیسے معاملات ہیں، جیسے اخلاق ہیں، جو کچھ کرنا ہے اللہ کے دین میں وہ کر کے، اور جن جن چیزوں سے دین میں بچنے کا حکم دیا گیا ہے ان سے بچ کر کے اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے بچانا، اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے بچانا، اپنا بچاؤ کرنا اللہ کے عذاب سے۔ کیا کر کے وہی ایمان عقیدہ عمل کر کے جو کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور اسی بدعقیدگی، بے عملی اور بد اخلاقی، بد کرداری جس سے منع کیا گیا ہے اسے بچ کے۔ اسی کو علماء لکھتے ہیں بامتثال الاوامر واجتناب النواہی، جو کام کرنے کے ہیں اسے کر کے، اور جن چیزوں سے بچنا ہے ان سے بچ کے اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے بچانے کا سامان کرنا، اس کا انتظام کر، اس کا نام ہے تقویٰ۔ اب اردو میں تو کہہ دیا جاتا ہے اللہ کا تقویٰ اختیار کرو، اللہ سے ڈرو۔ ظاہر سی بات ہے کہ تقوی کا مطلب ڈرنا نہیں ہوتا ہے، تقوی کا مطلب ہوتا ہے بچاؤ کرنا، اپنے اور اللہ کے عذاب کے بیچ میں دیوار کھڑی کرو، رکاوٹ کھڑی کر لو کہ اللہ کا عذاب ہمیں نہ پکڑے۔ کیسے کریں گے یہ؟ صحیح عقیدہ، صحیح عمل، صحیح عبادات کر کے، برے عقیدے سے، برے عمل سے، برے اخلاق سے بچ۔ تو ہر جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقویٰ ہونا چاہیے۔ اس سلسلے میں حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اثر بڑا عظیم الشان ہے، اسے آپ سنیں۔ ایسی اختصار کے ساتھ اکا دکا باتیں آپ کے سامنے بیان کی جائیں گی تاکہ یہ بات پوری ہو جائے۔ ابو الدرداء کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں لیتقی احدکم ان تلعنہ قلوب المؤمنین وهو لا یشعر۔ آدمی کو چاہیے کہ آدمی اپنے آپ کو بچائے اس بات سے کہ مومنوں کے دل اس پر لعنت کریں، مومنوں کے دل مجھ پر کیا کریں؟ لعنت کریں۔ اس سے مجھے بچنا چاہیے، وَهُوَ لَا يَشْعُرُ، اور مومنوں کے دل لعنت کریں اور مجھے معلوم بھی نہ ہو، ایسی حالت سے مجھے اپنا بچاؤ کرنا چاہیے۔ اور کیا کہتے ہیں؟ کیسے ہوگا؟ یخلو بمعاصی اللہ، مومنوں کے دل کیوں لعنت کریں گے ہمارے اوپر؟ یہ سزا کیوں ملے گی ہمیں کہ مومنوں کے دل لعنت کریں؟ یہ کب ہوگا؟ کہتے ہیں یخلو بمعاصی اللہ، وہ کب ہوگا؟ جب ہم اللہ کی نافرمانی کے کام تنہائی میں کریں، لوگوں کے سامنے پارسا، لوگوں کے سامنے نیک، متقی، پرہیزگار، اللہ والا، بڑی دین کی باتیں، بڑی نیکیوں کی باتیں، لیکن تنہائی میں رہوں میں تو گناہ کے کام کروں، معاصی کا کام کروں، حرام کام کروں، تنہائی میں شراب پی لوں، تنہائی میں کوئی نہیں دیکھتا ہے زناکاری کر لوں، کوئی نہیں دیکھتا سود کا لین دین کر لوں، کوئی نہیں دیکھتا ہے رشوت کا ڈیل کر لوں، مثال کے طور پر۔ تو کہتے ہیں فَيُلْقِ اللَّهُ لَهُ الْبُغْضَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ، اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی مومنوں کے دل میں اس کے بارے میں نفرت ڈال دے گا۔ دیکھا آپ نے؟ جہاں کہیں رہو اللہ سے ڈرو، جہاں کہیں رہو اللہ سے ڈرو۔ اگر ہم تنہائی میں یہ سوچیں کہ یہاں کون دیکھتا ہے اور گناہ کے کام کریں، تو یاد رکھیں کہ ہمارا چھپ کر کے گناہ کا کام کرنا ہمیں اللہ کی لعنت سے، اللہ کے مومن بندوں کی لعنت سے نہیں بچا سکتا، کیونکہ ہماری حالت اللہ تو جانتا ہی ہے، ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا ہے لیکن اللہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے کہ ہم تنہائی میں چھپ کے گناہ کے کام کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی سزا کے طور پر پبلک کے دلوں میں ہماری نفرت ڈال دے گا اور مومنوں کے دل ہم پر لعنت کریں گے۔ یہ اتنا خطرناک مسئلہ ہے۔ آج سوشل میڈیا کے دور میں یہ مسئلہ بڑی آزمائش کا ہو گیا ہے۔ قرآن کریم کی آیتیں ہم پڑھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین یخشون ربہم بالغیب، وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے ہیں بن دیکھے، بن دیکھے۔ ہم اللہ کو نہیں دیکھتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیوں ڈرتے ہیں؟ ایمان ہے کہ نہیں ایمان ہے؟ ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا ہے، لیکن ہم کہاں جائیں کہ اللہ ہم کو نہیں دیکھے گا؟ اللہ میں ہر حال میں دیکھ رہا ہے، کہیں بھی نہیں دیکھ رہا، خلوت میں، جلوت میں، رات کا اندھیرا، دن کا اجالا، پبلک میں، بھیڑ میں، تنہائی میں، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ پہاڑوں کی چٹانوں کے اندر جب ہم پہاڑ کے پتھر توڑتے ہیں نا، اس کے اندر سوراخ گول گول ملتے ہیں اور اس کے اندر سے کیڑے نکلتے ہیں، کیڑے ہے نا، چھوٹے چھوٹے کیڑے، بھونگے نکلتے ہیں وہاں سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی حالت کو بھی جانتا ہے، دیکھتا ہے، اور اس کو اس پہاڑ کی چٹان کے اندر روزی پہنچاتا ہے۔
روزی کون دیتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا اللہ ہی دیتے. تو اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے. تو ہم یہ کیوں سوچ لیتے ہیں، کیوں اللہ سے نہیں ڈرتے، کیوں اللہ کا تقوی اختیار نہیں کرتے؟ تنہائی میں، رات کے اندھیرے میں، دوسری جگہ، ان نون جگہ، دوسرے ملک میں، دوسرے شہر میں آدمی چلا جاتا ہے تو آدمی بے فکر ہو جاتا ہے، سوچتا ہے یہاں کون دیکھے گا. مسئلہ یہ ہے کہ ہم یہ کام کر کے مطمئن ہو جاتے ہیں کہ کسی نے دیکھا نہیں ہے، لیکن اللہ دیکھ رہا ہے. پبلک سے بچنے کے لیے ہم نے یہ کام کیا ہے کہ یہاں پبلک ہم کو جانتی نہیں ہے، یہاں پبلک تنہائی میں ہمیں دیکھتی نہیں ہے، اللہ کے بندے ہمارے گناہ کو دیکھتے نہیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ اس کی سزا ہم کو یہ دے گا کہ پبلک نے دیکھا نہیں ہے کہ ہم گناہ کا کام کر رہے ہیں، اس کے باوجود ہمارے بارے میں اللہ تعالیٰ پبلک کے دلوں میں نفرت ڈال دے گا اور وہ آٹومیٹیکلی ہم پر لعنت کریں گے، نفرت کریں گے، پسند نہیں کریں گے، اوائڈ کریں گے، نہیں چاہیں گے. آدمی سوچے گا یار ایسا کیا ہو گیا، کیا ہو گیا؟ میں نے تو گناہ کا کام کوئی ان کے سامنے کیا بھی نہیں ہے، کسی نے دیکھا بھی نہیں مجھے سود کھاتے ہوئے، رشوت لیتے ہوئے، شراب پیتے ہوئے، زناکاری بدکاری کرتے ہوئے، کسی نے دیکھا نہیں. پھر یہ لوگ مجھے کیوں آج کل پہلے کی طرح نہیں بیہیو کرتے ہیں؟ یہ اللہ کی مار ہے، یہ اللہ کی مار ہے. حیثما کنتا، جہاں بھی رہو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو. آج آدمی کا یہ موبائل ایک دم پرائیویٹ ہے، ایک دم سیکریٹ، باپ کو بھی نہیں معلوم، بیٹے کو بھی نہیں معلوم، ماں کو بھی نہیں معلوم اس کے اندر کیا ہے، ہم کیا لکھتے ہیں، کیا بولتے ہیں، کس سے بات کرتے ہیں، کس سے کانٹیکٹ میں. اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے، لیکن اللہ دیکھ رہا ہے، ہماری چادروں کے نیچے بھی دیکھ رہا ہے، گلیوں کے اندر، پہاڑوں اور گلیوں کے اندر، پتھروں کے پیچھے اور جھاڑیوں کے پیچھے بیٹھ کر کے آدمی کیا کر رہا ہے، لوگ نہیں دیکھ رہے ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے. اتق اللہ حیثما کنت. اسی سے جڑی ہوئی ایک بات ہم فیل کریں، محسوس کریں. کیمرے لگتے ہیں نا آج کل، سی سی ٹی وی لگتے، کیمرے لگتے ہیں. آدمی دیکھتا ہے کہیں بورڈ لکھا ہوا ہے، نوٹس لگی ہوئی ہے، کوئی آپ جو ہے نا وہ سی سی ٹی وی کی نگرانی میں، آدمی چوکنا ہو جاتا ہے، بغل والے کو بولتا بھائی سی سی ٹی وی لگی ہوئی، ذرا دھیان سے چلنا، کوئی حرکت ایسی نہیں کرنا ورنہ آپ سی سی ٹی وی میں قید ہو جاؤ گے اور پھر اس کے بعد آپ کی فضیحت ہوگی، آپ کی برائی ہوگی، آپ کی بے عزتی ہوگی اور آپ کا راز فاش ہو جائے گا. کیمرے سے ڈرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتے. کیمرے کا خوف ہے. اس کا مطلب کیا نکلا؟ مطلب یہ نکلا کہ لوگوں کے بیچ میں بے عزت نہ ہو جائیں، اس کی فکر ہے ہمیں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اس کی فکر ہمیں. کتنا خطرناک مسئلہ ہے. ہمیں موبائل ہمیں کیمرے اور جدید وسائل میرے بھائیوں کنٹرول میں لے آتے ہیں، لیکن اللہ کا حکم تقویٰ، اللہ کے نبی کا حکم تقویٰ ہمیں کنٹرول میں نہیں لاتا، قابو میں نہیں لاتا. اپنے ایمان کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے. بہرحال ہم نے صرف ایک قول، یہ حضرت ابو الدرداء مشہور صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کتنی عظیم الشان بات کہی ہے. مومنوں، میں ہوں، آپ ہوں، کوئی بھی ہے، سب کی ذمہ داری ہے کہ مومنوں کے دلوں کی لعنت سے اپنے آپ کو بچائیں. کب بچیں گے؟ جب کہیں بھی رہیں گے اللہ سے ڈریں گے. لیکن اگر چھپ کر کے گناہ کا کام کریں گے، پبلک کے بیچ میں بڑا پارسا اور نیک بن کر کے رہیں گے، تو پھر ہم کچھ بھی کر ڈالیں، مومنوں کے دلوں کی لعنت ہم تک پہنچے گی، کیونکہ اللہ ہماری نفرت مومنوں کے دلوں میں ڈال دے گا. اچھا، اس کے بعد دیکھیے، اس کے بعد علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اگلی اللہ کے نبی کی حدیث کا جو اگلا حصہ ہے، نیکی کرو گناہوں کے بعد کیا کرو؟ گناہ کے بعد نیکی کرو، وہ نیکی گناہ کو مٹا دے گی. اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ الحسنہ السیئہ ایک عظیم نکتہ ہے. ایک شاید ہو سکتا ہے کہ لوگوں کی طبیعت پر، لوگوں کے ذہن پر گراں گزرے. یہ عربی گرامر کا اور اللہ کے نبی کی زبان کا، آپ کے الفاظ کا، آپ کے انداز کا بہت بڑا نکتہ یہاں پر موجود ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُوهَا. اللہ کے نبی حکم کیا دینا چاہتے ہیں؟ نیکی کرو، ہے کہ نہیں؟ کیا کرو؟ نیکی کرو. لیکن نیکی سے پہلے گناہ کا لفظ آیا ہوا ہے. نیکی سے پہلے کس کا لفظ آیا ہوا ہے؟ گناہ کا، سیئہ کا لفظ آیا ہوا ہے. کہتے ہیں اس میں بتانا یہ ہے کہ نیکی سے پہلے جو گناہ کا کام تم نے کیا ہے، اگر نیکی کرو گے تو وہ نیکی کیا کرے گی؟ اس گناہ کو مٹا دے گی. لیکن ظاہر ہے کہ یہ نیکیاں کون سی ہیں اور یہ گناہ کون سے ہیں، یہ بھی کنفرم کرنا ضروری ہے. ہر گناہ کو ہر نیکی نہیں بدل سکتی، ہر گناہ کو ہر نیکی نہیں مٹا سکتی ہے. اس کا معنی کیا ہے؟
معنی یہ ہے کہ انسان اگر چھوٹے گناہ کرے، جیسے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا، آپ نے فرمایا تھا انسان کی زندگی میں دو فتنے آتے ہیں، ایک فتنہ عمل کا فتنہ ہے اور ایک فتنہ ایمان و عقیدے کا فتنہ ہے۔ ایمان و عقیدے کا فتنہ بڑا خطرناک ہے، لیکن جو ڈیلی صبح شام پڑوس سے، گھر میں، بھائی بھائی میں، اور ہے نا ملنے جلنے والوں میں، اعزا قارب میں جو کبھی ناچاقی ہو جاتی ہے، جو کبھی زبان غلط استعمال ہو گئی، کبھی ہم نے ناراضگی کی بنیاد پر کچھ ایسی بات بول دی جو غیر مناسب تھی، تو زبان کا استعمال، آنکھوں کا استعمال جو غلط ہو جاتا ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہماری صبح شام ہونے والی نیکیوں سے کفارہ ہو جاتا ہے۔ انسان نماز پڑھتا ہے، انسان روزہ رکھتا ہے، انسان حج کرتا ہے، انسان زکوٰۃ دیتا ہے، انسان اور نیکیاں کرتا ہے، ان نیکیوں سے صبح شام ہماری زندگی میں ہونے والے چھوٹے چھوٹے گناہ کیا ہوتے ہیں؟ معاف ہو جاتے ہیں، مٹ جاتے ہیں۔ اور اگر اس گناہ سے مراد بڑا گناہ لے لیں تو پھر نیکی سے مراد بھی بڑی نیکی لینی ہوگی، اور بڑے گناہوں کی معافی کے لیے بڑے گناہوں کی معافی کے لیے بڑی نیکی کیا ہے؟ تو پھر آئے گی بات کہ کبیرہ گناہ ہے تو کبیرہ گناہوں کی معافی کے لیے توبے کی ضرورت ہے۔ توبہ کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرو۔ توبہ اگر نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ توبہ اگر نہیں کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں وہ محفوظ رہے گا، اللہ کی مشیت میں ہوگا، یا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ہی معاف کر دے گا اپنی فضل سے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جہنم میں عذاب دے گا اور عذاب دینے کے بعد پھر ہمیں جنت میں داخل کرے گا۔ یہ شکل ہوگی۔ اب یہاں پر کہتے ہیں کہ یہ جو نیکی کا اور بدی کا لفظ آیا ہوا ہے، سیئہ اور حسنہ، کہتے ہیں یہ بھی بہت جامع لفظ ہے، اللہ کے نبی کی زبان سے نکلا ہوا لفظ بڑا جامع ہے۔ کہتے ہیں حسنہ کتنے معنی میں استعمال ہوتا ہے؟ بہت سارے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ حسنہ کے معنی اللہ کی مدد کے ہیں، مال غنیمت کے ہیں، اور سیئہ گناہ سے مراد کیا ہے؟ قتل ہو جانا، اور ایسے ہی میدان جنگ میں شکست کھا جانا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں ارشاد فرمایا، ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم، اگر تمہیں برائی پہنچتی ہے تو اگر تمہیں اچھائی پہنچتی ہے تو مشرکین کو، کفار کو برا لگتا ہے۔ مسلمانوں، تمہیں جب اچھائی ملتی ہے تو مشرکین کو کیا ہوتا ہے؟ برا لگتا ہے۔ اور آگے کیا؟ وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا، اور اگر تمہیں تکلیف پہنچتی ہے تو مشرکین بہت خوش ہوتے ہیں۔ اب یہاں پر دیکھیے وہی حسنہ اور سیئہ استعمال ہوا ہے، لیکن حسنہ اور سیئہ کا معنی کیا ہے؟ حسنہ سے مراد کیا کہا؟ مال غنیمت، اللہ کی مدد، یعنی مسلمانوں کو اللہ کی مدد ملتی ہے اور مسلمان جیت جاتے ہیں، فتح حاصل کر لیتے ہیں، مال غنیمت پاتے ہیں، مشرکین کو بہت برا لگتا ہے۔ اور مسلمان اگر ہار جاتے ہیں، مارے جاتے ہیں، قتل ہوتا ہے، خون بہتا ہے، تو مشرکین کو بڑی خوشی ہوتی ہے۔ تو حسنہ اور سیئہ کا لفظ بہت جامع لفظ ہے۔ قرآن کریم کی آیت کریمہ کے اندر یہ دیکھیے حسنہ کا معنی یہ ہے، دوسری جگہ حسنہ کا معنی توحید ہے، حسنہ کا معنی توحید ہے، اور سیئہ برائی کا معنی شرک۔ نیکی سے مراد توحید اور برائی سے مراد شرک، جیسا کہ اللہ نے فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، جو نیکی کا کام کرے گا اسے 10 گنا ملے گا، ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزى الا مثلها، فلا یجزى الا مثلها، جو گناہ کا کام کرے گا اس کو اتنا ہی سزا ملے گی۔ مفسرین کہتے ہیں کہ نیکی سے مراد توحید ہے، نیکی سے مراد توحید ہے، اور بدی سے مراد شرک۔ ایسی بہت ساری آیتیں، نیکی سے مراد دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے امن امان، آخرت میں جنت، اور بدی سے مراد دنیا میں عذاب، آخرت میں عذاب، سارے معانی۔ لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ لفظ استعمال کیا، اور اس لفظ کا استعمال کر کے امت کو یہ پیغام دے دیا کہ چھوٹا گناہ ہوگا تو چھوٹی نیکیوں سے معاف بھی ہو جائے گا، اور بڑا گناہ ہوگا تو بڑے گناہ کے لیے آپ کو بڑی نیکی چاہیے۔ اب وہ بڑی نیکیاں کون سی ہیں جس سے گناہ معاف ہوتے ہیں؟ ان 10 باتوں کا ذکر آگے آ رہا ہے۔ اس سے پہلے بات آئی تھی کہ اس کو کہا جاتا ہے موانع تنفیذ العقاب، موانع تنفیذ الوعید۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کن چیزوں کی وجہ سے عذاب کو نافذ نہیں کرتا، بلکہ نافذ کرنے کے بجائے عذاب روک لیتا ہے؟ وہ 10 چیزیں ہیں جس کا ذکر آگے آئے گا۔ یہاں پر جو بات آئی ہوئی ہے تمحوہا، تمحوہا، وہ نیکی اس گناہ کو مٹا دے گی، وہ نیکی اس گناہ کو مٹا دے گی۔ اس نقطے پر
اللہ کے نبی علیہ السلام کی وہ عظیم الشان حدیث ہمیں اور آپ کو یاد کرنا چاہیے۔ شارحین نے اس کا ذکر کیا ہے اور مشہور حدیث ہے، مشہور حدیث ہے۔ اور وہ حدیث کیا ہے؟ وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُوهَا، نیکی گناہ کو مٹا دے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، سورہ ہود کی آیت کریمہ ہے، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّاكِرِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلاۃ پڑھیے، نماز قائم کیجئے، صلاۃ قائم کیجئے، طرفی النہار، دن کے دونوں جانب، دن کے دونوں جانب، وزلفا من اللیل، اور رات کے بھی حصے میں، دن کے دونوں جانب اور رات کے بھی حصے میں۔ اور کیا؟ ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں، ذالک ذکریٰ للذاکرین، یہ نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے، یا اللہ کو یاد کرنے والوں کے لیے نصیحت ہے۔ آیت میں کیا کہا گیا؟ ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں گناہوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ اللہ کے کلام کی آیت میں یہ بات بیان کی گئی ہے، اور اللہ کے نبی اپنی حدیث میں بھی وہی بات بیان کر رہے ہیں کہ نیکی کرو بدی کے بعد، وہ نیکی بدی کو مٹا دے گی، گناہ کو مٹا دے گی۔ اب یہ جو آیت کریمہ ہے، اس آیت کریمہ کی تفسیر میں، آیت کریمہ کب اتری، اس کا پس منظر کیا ہے، اس کی تفسیر کیا ہے، اس حوالے سے اللہ کے نبی علیہ السلام کی مشہور روایت ہے، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، اور اچھی طرح یاد رکھنا اس واقعے کو۔ کہتے ہیں ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ان رجلا اصاب من امرأۃ قبلۃ، اور یہ مدینے کے بازار کا واقعہ ہے، مدینے کے بازار کا واقعہ، کھجور کی مارکیٹ تھی، کھجور کا بازار تھا عہد رسالت میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بازار لگتا تھا مدینے میں، تو وہاں کا یہ واقعہ ہے۔ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ ایک شخص جو ہے وہ کھجور خریدنے کے لیے بازار میں گیا، تو کھجور بیچنے والی کوئی خاتون تھی، کوئی خاتون تھی، اصاب من امرأۃ قبلۃ، انہوں نے اس عورت کو بوسہ دے دیا۔ کس نے؟ اس آدمی نے، جس آدمی کا واقعہ ہے یہ، اس نے کیا کیا؟ بوسہ دے دیا۔ بہت افسوس ہوا اسے کہ میں نے کتنا بڑا گناہ کا کام کر دیا، میں نے گناہ کا کام کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر کے اللہ کے نبی سے کہنے لگا، اے اللہ کے نبی، مدینے کے بازار میں سامان خریدنے گیا تھا کھجور، اور مجھ سے یہ گناہ ہو گیا، شیطان حاوی ہو گیا اور مجھ سے یہ گناہ ہو گیا ہے۔ فسکت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، آپ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ کہتے ہیں یہاں تک کہ یہ آیت کریمہ اتری، اللہ کے نبی نے جواب نہیں دیا تھا، اتنے میں یہ آیت کریمہ اتری۔ آیت کریمہ میں کیا کہا گیا؟ اقم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی۔ آیت کریمہ اتری تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھا، این السائل، وہ جو سوال کرنے والا آدمی تھا وہ کہاں گیا؟ اتنے میں اس آدمی نے سنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تو بھاگا ہوا آیا، پیچھے صف میں تھا، کہا اللہ کے نبی میں آ گیا ہوں، میں آ گیا ہوں، میرے مسئلے کا جواب کیا ہے؟ مجھ سے گناہ ہوا ہے، مجھے فکر ہے، معاف کیسے ہوگا، جلدی سے جلدی میں اس سے اپنے آپ کو آزاد کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی، اور آپ نے کہا یہ اللہ کے کلام کی آیت کریمہ ابھی ابھی اتری ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، تو تم نے گناہ کا تو کام کیا ہے اور تمہیں احساس ہو گیا، ندامت ہوئی، شرمندگی ہوئی، تم بھاگے بھاگے آئے میرے پاس، اور اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا جواب نہیں آیا تھا کہ تمہارے اس گناہ کی معافی کیسے ہوگی، لیکن ٹھیک ہے یہ آیت کریمہ اتر گئی ہے۔ ابھی تم نے ظہر کی نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی؟ وہ غالباً ظہر کی نماز یا بعض روایات کے مطابق عصر کی نماز تھی، ظہر کی نماز یا عصر کی نماز تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے نماز پڑھی نہیں ہمارے ساتھ میں؟ انہوں نے کہا اللہ کے نبی آپ کے ساتھ نماز پڑھی ابھی، تو آپ نے فرمایا اس نیکی سے وہ پہلے والا گناہ معاف ہو گیا۔ اس صلاۃ کی نیکی سے کیا ہوا؟ وہ پہلے والا گناہ معاف ہو گیا۔ یہ گناہ معاف ہو گیا، ایسے نہیں معاف ہو گیا خود سے، معاف کروانے کی تڑپ، معاف کروانے کی لالچ، اور معاف کروانے کے لیے فکر مندی، اور آدمی کا ضمیر کیا کرے؟ جی جھوڑے، بے چین کر دے۔ اللہ کے نبی کے بعد بھاگ کر کے آئے، اللہ کے نبی کیسے معافی ہوگی؟ یعنی گناہ ہوتے ہی احساس، اور یہاں پر
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جس میں آپ نے فرمایا تھا الندم توبہ یا الندم توبہ، ندامت شرمندگی یہ توبہ ہے۔ آدمی کو غلطی کا فوراً احساس ہونا چاہیے، افسوس ہونا چاہیے کہ میں نے کیا کر دیا، کیسے شیطان حاوی ہو گیا، میں نے کیسے اس گناہ کی طرف قدم بڑھا دیا۔ اس ندامت کو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ توبہ۔ تو یہ ہے اس اتبع السیئۃ الحسنۃ تمحوھا، اس سلسلے میں۔ بہرحال اس کے بعد کون سے گناہ، کون سی نیکیاں ہیں جس سے گناہ معاف ہوتے ہیں، اس بارے میں لمبی بحث کی ہے علماء نے کہ کون سے نیکیوں سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ تو اس بارے میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں نیکیوں سے مراد توبہ بھی ہے، اور توبے کے علاوہ ساری نیکیاں ہیں جن نیکیوں سے گناہ معاف ہوتے ہیں، جن نیکیوں سے گناہ معاف ہوتے ہیں وہ ساری نیکیاں یہاں اس کے اندر شامل ہیں۔ اور آئی بات کہ 10 باتیں آگے آ رہی ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام کی اس حدیث کے بعد علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ڈاکٹر جب مریض کو دوا دیتا ہے، دیکھیے سمجھانے کے لیے، نصیحت کرنے کے لیے، اس سے معلوم پڑتا ہے کہ حالات اور ظروف کو سامنے رکھ کر کے نصیحت کرنے میں کوئی عیب کی بات نہیں ہے۔ عیب کہاں ہے؟ عیب یہ ہے کہ آدمی کی پوری تقریر، آدمی کا پورا صبح و شام کیا رہے؟ صرف لاجک، صرف دانشوری ہے نا، گاڑی کی مثال، گھوڑے کی مثال، فلائٹ کی مثال، گلیوں کی مثال، بلڈنگوں کی مثال، اس کے سوا کچھ جانے ہی نہیں، یہ عیب کی بات ہے۔ لیکن حسب ضرورت کبھی کسی خاص نقطے پر اگر آدمی اپنی ماحول کی کوئی مثال دے کر کے سمجھائے تو کوئی عیب کی بات نہیں۔ یہاں دیکھیے شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کہا، ڈاکٹر جب مریض کو دوا دیتا ہے، مریض جب کوئی تکلیف، کوئی ایسی چیز استعمال کر لیتا ہے جو اس کی صحت کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے، ڈاکٹر کے پاس آتا ہے، ڈاکٹر اس کا علاج کرتا ہے، تو ایک طرف علاج بھی کرتا ہے اور دوسری طرف ایسی بات کا اسے حکم دیتا ہے، نصیحت کرتا ہے جس سے اس کی بیماری کیا ہو جائے؟ ٹھیک ہونے کی طرف چلی جائے۔ ایک تو دوائی، اور دوائی کے علاوہ کیسے وہ بیماری دھیرے دھیرے ختم ہوگی، ایسا کر لو، ایسا کر لو، اس کا احتیاط کرو، اس کا احتیاط کرو، اس کا کھانے میں یہ لو، ہے نا، اس سے بچو، یہ ساری باتیں ڈاکٹر کہتا ہے۔ کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام طب نبوی کا لفظ آتا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں اس سے مراد صرف اور صرف حکمت، اس سے مراد کیا ہے؟ حکمت ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا بلیک سیڈ سے علاج ہوتا ہے، شہد سے علاج ہوتا ہے، زیتون سے علاج ہوتا ہے، لوگ یہی سمجھتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ طب نبوی کے اندر یہ تو ہے ہی، اس سے پہلے جو طب نبوی ہے وہ کیا ہے؟ اس سے مراد دلوں کی بیماریوں کا علاج کیسے ہوگا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام جہاں آپ یہ فزیکل بیماریوں کے لیے اللہ کی طرف سے ان چیزوں کا علاج بتلاتے تھے، وہیں اس سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دلوں کی بیماریاں، شرک اور کفر اور نفاق اور الحاد اور گناہوں کے جذبے کو ختم کرنے کے لیے آئے تھے۔ تو یہ ہے طب نبوی۔ بہرحال تو کہتے ہیں اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتلا دیا کہ اگر تم سے گناہ کا کام ہو جائے تو اس گناہ کی معافی کا سامان کیسے ہوگا، اس کا انتظام کیسے؟ گناہ کے بعد نیکی کے، گناہ ہو گیا اب اس گناہ کے قریب مت جاؤ، چھوڑ دو، اور اگلا کام کیا کرو؟ نیکی کا کام کرو گے تو گناہ کیا ہو جائے گا؟ مٹ جائے، کفارہ ہو جائے گا۔ شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ اس بات کو سمجھاتے ہیں کہ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بات بتلائی ہے۔ رہا مسئلہ گناہ کا، انسان کے گناہ کرنے کا مسئلہ، تو یہ بات بہت اہم ہے جاننا کہ گناہ کا ہونا انسان سے یہ تو طے ہے۔ انسان کا گناہ کرنا کیا ہے؟ امر حتم لازم، ایک دم پکی بات ہے، انسان بشر گناہ کرے گا ہی کرے گا، انسان گناہ کرے گا ہی کرے گا۔ کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، اللہ کے نبی نے فرمایا آدم کے سارے بیٹے گنہگار ہیں، آدم کے سارے بیٹے خطا کار ہیں، غلطی کرنے والے، تو غلطی تو انسان کرے گا، غلطی انسان کرے گا ہی کرے گا۔ مسئلہ یہ نہیں کہ انسان سے کوشش کے باوجود بھی کہیں نہ کہیں گناہ کا کام ہو گیا، غلطی کا کام ہو گیا، مسئلہ اس کے بعد کا یہ ہے کہ اس کی معافی کی فکر کتنی ہے، اسے توبے کی فکر کتنی ہے، اس کو ختم کر دینے، نام عمل سے اس کو
ختم کر دینے، کفارہ بنا دینے کا، اس کی کفارہ بنانے کے بارے میں کتنی فکر ہے اسے، یہ سب سے زیادہ اہم مسئلہ ہے۔ ورنہ انسان گناہ کرے گا۔ آدم علیہ السلام کے بارے میں اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ آدم علیہ السلام کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدم نے غلطی کی تو ان کی اولاد بھی غلطی کر رہی ہے۔ آدم نے غلطی کی تو ان کی اولاد بھی کیا کر رہی ہے؟ غلطی کر رہی ہے۔ وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، آدم علیہ السلام نے اپنے رب کی نافرمانی کی تو گناہ میں پڑ گئے، گناہ میں پڑ گئے، پھسل گئے، بہک گئے، ہے کہ نہیں؟ یہ بات۔ لیکن اب یہاں پر ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ گناہ ہوگا، اب گناہ ہوگا تو اب کیا ہم بہانہ بنا سکتے ہیں کہ جب گناہ ہونا ہی ہونا ہے تو ہمارا کیا قصور ہے؟ یہی مسئلہ سمجھانے کے لیے یہ بات اگلی والی بات آ رہی ہے۔ تو شیخ الاسلام کہتے ہیں وَالذَّنْبُ لِلْعَبْدِ كَأَنَّهُ أَمْرٌ حَتْمٌ، گناہ کا مسئلہ بندے کے لیے ایسا ہے جیسے وہ ایک دم لازمی اور پکی بات ہے۔ یہ پکی بات کیسے ہے؟ پکی بات دو طرح سے ہے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ انسان کی طبیعت اور فطرت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی بنائی ہے۔ انسان کو اللہ نے معصوم نہیں بنایا، معصوم انسان کو نہیں بنایا، اللہ نے اپنے بندوں میں سے کچھ بندوں کو منتخب کیا ہے، جیسے انبیاء علیہ السلام ہیں، انسانوں میں سے اللہ نے ان کو معصوم بنا دیا۔ معصوم بنانے کا معنی بھی کیا ہوتا ہے؟ انبیاء اور رسول علیہ السلام کے بھی معصوم ہونے کا معنی کیا ہے؟ کہ بحیثیت انسان کبھی ان سے کوئی چوک ہو سکتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس چوک پر، اس غلطی پر انبیاء کو، رسولوں کو باقی نہیں رکھے گا۔ فوراً تنبیہ ہوگی، فوراً ہدایت ہوگی، فوراً رہنمائی ہوگی، اور فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کو آگاہ کر دے گا کہ اللہ کے نبی اس طرح سے نہیں بلکہ اس طرح سے ہونا چاہیے تھا، یہ فیصلہ نہیں بلکہ یہ فیصلہ ہونا چاہیے تھا۔ یہ معنی ہے معصوم ہونے کا، یہ معنی ہے معصوم ہونے کا۔ ورنہ بحیثیت انسان کسی چوک میں پڑ سکتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کو اس غلطی پر بالکل باقی نہیں رکھے گا۔ فوراً اللہ کی طرف سے وحی آئے گی، جبریل امین آئیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ دل میں ڈالے گا یا کوئی اور ذریعہ بنا کر کے اس چوک سے، اس غلطی سے نبی کو کیا کرے گا؟ دور کر دے گا، پاک کر دے گا۔ یہ معنی ہے اس کا۔ اور اس کی بہت ساری مثالیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب بدر کے قیدیوں کا مسئلہ آیا، جانتے ہیں بدر کے قیدیوں کا مسئلہ آیا، قیدیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام بڑے رحیم کریم تھے، ابو بکر صدیق بھی رحم دل تھے، نرم مزاج تھے۔ ان کا فیصلہ یہ تھا کہ ان کو فدیہ لے کے چھوڑ دیا جائے، فدیہ لے کے چھوڑ دیا جائے۔ عمر بن خطاب کیا اسٹینڈ تھا؟ انہوں نے کہا نہیں اللہ کے نبی، یہ تو دشمن ہے اللہ، یہ توحید کے باغی ہیں، ان کو ایسے کیسے چھوڑ دیا جائے گا؟ ان کو قتل کیا جانا چاہیے۔ سمجھ رہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمر بن خطاب کی موافقت فرمائی، عمر بن خطاب کی موافقت فرمائی، اور اللہ کے نبی نے فرمایا اگر عمر بن خطاب کا یہ اسٹینڈ نہ آتا، اللہ تبارک و تعالیٰ موافقت نہ فرماتا تو ہم تو غلطی کر بیٹھتے۔ بہرحال خلاصہ کلام کیا ہے کہ انسان سے گناہ ہو سکتا ہے کیونکہ انسان کی فطرت اللہ تعالیٰ نے ایسی بنائی ہے۔ دوسری چیز یہ کہ بندے کو، انسان کو اللہ نے آزمائش کے لیے بھیجا ہے، تو اگر فرشتوں کی طرح معصوم کر دے گا امتحان کیسے ہو؟ فرشتوں کی طرح اگر اللہ معصوم بنا دے گا کہ فطرت سے، مزاج سے، دل سے، دماغ سے گناہوں کا جذبہ ہی ختم کر دے گا تو امتحان کہاں ہوگا؟ ابتلا، آزمائش نہیں رہ جائے گی۔ تو آزمائش بھی ہونی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے فطرت بھی ایسے ہی بنایا ہوا ہے۔ بہرحال اس کے بعد کیا کہا تھا؟ بندے کا گناہ کرنا لازم ہے۔ بندہ ایک کئی طرح بندگی ہوتی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ بندہ شریعت کے مطابق، بندے کو کیا کرنا ہے؟ شریعت کے حکم سے انسان بنتا ہے، غلام بنتا ہے۔ یہ کون سی غلامی ہے؟ وہ غلامی پہلے والی جب غلاموں کو بیچا جاتا تھا، مرد ہوں خواتین ہوں، کیا ہوتا تھا؟ ان کو بیچا خریدا جاتا تھا سامان کی طرح۔ تو غلام اس معنی میں ایک غلامی تو یہ ہے۔ دوسری غلامی کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو پیدا کیا ہے، ہمارا وجود فرمایا ہے، اس لیے ہم بندے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ خالق و مالک۔ یہ بندگی کا دوسرا معنی ہے۔ بندگی کا تیسرا معنی کیا ہے؟ بندگی کا تیسرا معنی ہے عبادت اور خدمت۔ عبادت اور
خدمت اور عبادت اور خدمت کے سلسلے میں پبلک کی دو قسمیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کچھ بندے مخلص ہیں جو اللہ ہی کی بندگی کرتے ہیں، اور اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں جو مخلص نہیں ہیں، شرک کرتے ہیں، غیر اللہ کو پکارتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، عبادات کے دوسرے کام کرتے ہیں۔ تو یہ اس طرح سے کل 4 طرح سے بندگی ہوتی ہے۔ بندہ 4 طرح سے ہوتا ہے، یہ بات ہمیں یہاں پر معلوم ہونی چاہیے۔ اچھا، اس کے بعد آخری جو بات اس پوائنٹ پر آپ کے سامنے کرنی ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی آدمی یہ کہہ کر کے کہ ہم بندے ہیں اور گناہ کرنا ہماری فطرت میں اللہ نے لکھا ہوا ہے، اس لیے ہم گناہ کا کام کریں گے تقدیر کے مطابق تو ہماری پکڑ نہیں ہونی چاہیے، ہمیں سزا نہیں ملنی چاہیے، ہمیں گنہگار نہیں کاؤنٹ کرنا چاہیے، تو یہ بندے کا دعویٰ غلط ہوگا، بندے کا یہ عقیدہ غلط ہوگا۔ کیوں؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں گناہ کا جذبہ رکھا ہے کہ گناہ کا کام دیکھے گا تو گناہ کا کام کر سکتا ہے، لیکن مجبور نہیں کیا ہے کہ گناہ کرے گا ہی کرے گا، بلکہ اللہ نے سوجھ بوجھ دے دی ہے، ارادہ دے دیا ہے، عقل دے دی ہے، علم دے دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سوجھ بوجھ، عقل اور ارادہ دے دیا ہے۔ انسان دیکھتا ہے یہ گرم ہے، اس کو نہیں چھوتا، یہ سرد ہے، اس پر ہاتھ لگاتا ہے۔ انسان دیکھتا ہے آگ لگی ہوئی ہے، اس کو اس سے اپنے آپ کو اس سے ڈرتا ہے، خوف محسوس کرتا ہے کہ اگر اس کی چنگاری مجھ پر پڑ جائے گی تو میں جل جاؤں گا، ہے کہ نہیں؟ پانی انسیت رکھتا ہے، پانی کو اپنا دوست سمجھتا ہے، لیکن آگ کو اپنا دشمن سمجھتا ہے۔ انسان کو معلوم ہے کہ یہ پرندہ یا یہ بلی مثال کے طور پر یہ میری جان کے لیے خطرہ نہیں ہے، لیکن انسان کو یہ معلوم ہے کہ شیر، درندے یہ میری جان کے لیے خطرناک ہے۔ انسان جیسے معاملہ بلی کے ساتھ کرتا ہے، کیا ویسے ہی معاملہ شیر کے ساتھ کرتا ہے؟ نہیں کرتا۔ کیوں؟ اللہ نے اس کو سمجھداری دی ہے، وہ سمجھتا ہے۔ تو جب اس کو اللہ نے سمجھ دی ہے تو ایسے یہ بھی سمجھ دی ہے یہ شرک ہے، اس کے قریب نہیں جانا ہے، یہ توحید ہے، اسے گلے لگانا ہے، یہ سنت ہے، اس کو گلے لگانا ہے، یہ بدعت ہے، اس سے اپنے آپ دور بھاگنا۔ زنا حرام ہے، سود حرام ہے، رشوت حرام ہے، جھوٹ بولنا حرام ہے، غیبت حرام۔ اللہ نے بتلایا ہوا ہے، تو جو چیزیں جنت کی طرف لے جانے والی ہیں اس کو چلنا چاہیے، اور جو چیزیں گناہ کی ہیں اس سے اس کو اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ لیکن کیا کرتا ہے انسان؟ جاننے کے باوجود بھی گناہوں کے کام کرتا ہے۔ تو اس میں تقدیر کا کیا قصور ہے؟ تقدیر کا کیا قصور ہے؟ تو یہاں پر یہ بات بھی ثابت ہو جاتی ہے کہ اس طرح کی بات کرنے والا، تقدیر کا بہانہ بنانے والا کبھی بھی اپنے موقف میں صحیح نہیں ہو سکتا، معذور نہیں ہوگا، اللہ کی پکڑ ہوگی اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کا مستحق بنے گا۔ بہرحال آئیے، بہت ساری کافی باتیں ہم نے کہا نا، شرح میں بہت ڈیٹیل میں بات کی ہے شارحین نے، اس لیے ان تفصیلات میں تو نہیں جایا جا سکتا۔ ایک بات جس کا تذکرہ بار بار میں آپ کے سامنے کر چکا ہوں کہ وہ کون سے 10 کام ہیں جس سے انسان کے گناہ مٹتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو مٹاتا ہے۔ وہ 10 باتیں کون سی ہیں، صرف اور صرف اسے آپ کے سامنے پیش کرنا ہے۔ اور اس چیز کو امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے، عقیدہ اہل سنت پر بڑی کتاب ہے، عظیم الشان کتاب، متن کس کا ہے؟ امام ابو جعفر طحاوی کا، طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کا، اور اس کی شرح لکھی ہے ابن ابو العز الحنفی رحمۃ اللہ علیہ۔ ابن ابو العز الحنفی یہ شارح ہے، تو العقیدۃ الطحاویہ امام طحاوی کی ہے، اور شرح العقیدۃ الطحاویہ یہ امام ابن ابو العز رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ انہوں نے بھی اس بات کو لکھا ہے۔ یہ بات جو آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے یہ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب مجموعہ فتاوی ابن تیمیہ میں 10ویں جلد کے اندر یہ بات بیان فرمائی ہے کہ انسان جب گناہ کرتا ہے اس گناہ پر سزا ہونی چاہیے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ 10 بنیادوں پر سزا ٹال دیتا ہے۔ 10 بنیادوں پر سزا ٹال دیتا ہے۔ نمبر 1، پہلی چیز کیا ہے کہ بندہ توبہ کر لے۔ بندہ کیا کر لے؟ توبہ کر لے۔ توبہ کسے کہتے ہیں؟ آپ جانتے ہیں کہ توبہ کرنے کے لیے بنیادی شرطیں ہیں۔ توبہ زبان سے بولنے سے نہیں ہوتا، توبہ یہاں گلے پر ہاتھ لگانے سے بھی نہیں ہوتا، توبہ گالوں کو چھونے سے بھی نہیں ہوتا، یہ فیشن سے نہیں ہوتا۔ توبہ کیسے ہوتا؟ توبے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے اندر اس کی شرطیں پائی جائیں۔ اب گناہ 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک گناہ جو اللہ کے حق کا گناہ ہے،
میں نے نماز نہیں پڑھا، میں نے روزہ نہیں رکھا، میں نے حج نہیں کیا، میں نے زکوٰۃ نہیں دیا، میں نے فلاں کام نہیں کیا مثال کے طور پر، یا گناہوں کے کام میں نہیں کیے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق کے گناہ۔ اللہ کے حق کے گناہ ہوں گے تو 3 شرطیں ضروری ہیں۔ جو بھی توبہ کرنا چاہتا ہے اللہ کے حق کے گناہ سے، اسے 3 کام کرنے ہوں گے۔ نمبر 1، پہلا کام کیا ہے؟ الاقلاع۔ سب سے پہلا کام یہ کہ جو گناہ کر رہا تھا اس گناہ کو فوراً چھوڑ دے، فوراً اس گناہ کو کیا کرے؟ چھوڑ دے، 1 سیکنڈ بھی آگے نہیں بڑھے۔ معلوم ہے نا، شراب کا حکم شراب کی حرمت جب نازل ہوئی تو لوگوں نے مٹکے گھڑے لا کر کے تو توڑے ہی تھے، لیکن شراب کی جب آیت نازل ہوئی تھی، حکم نازل ہوا تھا، اس وقت 3 4 صحابہ کرام، 5 صحابہ کرام باقاعدہ ایک شراب کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، کسی کے گھر پر بیٹھے ہوئے تھے، اور شراب کا جام چل رہا تھا، شراب کا جام چل رہا تھا، لوگوں کے ہاتھ میں پیالہ تھا، پیالہ گلاس تھا، سمجھ لیں۔ حدیث کے اندر موجود ہے، جیسے کسی نے خبر دی اے لوگوں شراب حرام کر دی گئی ہے، انس بن مالک کی روایت ہے غالباً، انس بن مالک کہتے ہیں جس صحابی کے گھر پر ہم لوگ تھے، جیسے کان میں آواز پڑھی انہوں نے فوراً کہا انس جلدی سے پھینکو اپنے ہاتھ کے پیالوں، اپنے ہاتھ کے پیالوں کو پھینک دو، یعنی جو گھونٹ اندر جا چکا ہے بس اس کے بعد 1 قطرہ بھی کنٹینیو نہیں کیا جا سکتا۔ بعض لوگ کیا کہتے ہیں وہ ٹھیک ہے گناہ تو ہو ہی گیا ہے تو جو چل رہا ہے اس کو کنٹینیو کر لو، آئندہ بچیں گے۔ بالکل نہیں، توبہ کہاں سے ہوگی؟ پہلا کام گناہ فوراً چھوڑ دینا، فوراً۔ نمبر 2، جو اب تک گناہ ہوا ہے اس پر افسوس کرنا، ندامت کرنا، شرمندگی کا اظہار کرنا، افسوس کرنا، اے اللہ گناہ کا کام اب تک میں کرتا رہ گیا، افسوس کریں۔ تیسری چیز، قیامت تک یعنی موت تک کبھی بھی اس گناہ کی طرف دوبارہ نہ لوٹنے کا پکا ارادہ، کچھ بھی ہو جائے اب دوبارہ اس گناہ کی طرف نہیں جاؤں گا۔ اور اگر گناہ بندے کے حق کا گناہ، کسی کا مال چھین لیا، کسی کی غیبت کر لیا، کسی کو مار دیا، کسی پر تہمت لگا دی، کسی کا چوری، مثال کے طور پر بندوں کے حق، تو ان 3 کاموں کے ساتھ ساتھ ایک کام اور، وہ چوتھا کام کیا ہے؟ چوتھا کام یہ ہے کہ وہ جو گناہ جس کے بارے میں کر رہا تھا یا تو وہ اس کا حق لوٹا دے اور یا تو اس سے معاف کروا لے۔ آپ نے کسی کا قرض لے لیا تھا، واپس نہیں کیا تھا، چھین لیا تھا، ہڑپ کر لیا تھا، تو اب توبہ کرنا ہے تو کیسے کریں گے؟ اس کو مال کیا کرنا ہوگا؟ واپس کرنا ہوگا لے جا کر کے، بھائی یہ لے لیجئے میں توبہ کر رہا ہوں۔ اور اگر وہ واپس نہیں کر سکتا ہے تو تحلل کا مطلب اس آدمی سے کہہ کر کے بھائی آپ کا حق اتنا اتنا میرے اوپر ہے، میں دینے کی پوزیشن میں نہیں ہوں اور یہ گناہ لے کر کے اللہ کے سامنے نہیں جانا چاہتا ہوں، اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ آپ مجھے اللہ واسطے معاف فرما دیں۔ تب جا کر کے بندے کی توبہ ہوگی۔ اور یہ توبہ علماء نے اور شرط لگائی، یہ توبہ کب ہونا چاہیے؟ فوراً ہونا چاہیے۔ گناہ کرتے 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 اب جب گناہ کرنے کی طاقت نہیں رہ گئی تو اب توبہ کرنے کے لیے آدمی آئے گا، ایسے وقت توبہ قبول نہیں ہوتی۔ آدمی مرنے کا ٹائم آ گیا، جان حلق میں آ گئی ہے اور اب توبہ کرے گا تو اللہ توبہ قبول نہیں فرمائے گا۔ ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کی توبہ قبول کرتا رہتا ہے جب تک کہ غرغری کی حالت نہ ہو جائے، جانکنی کی حالت نہ ہو جائے۔ خیر یہ بات بیچ میں آ گئی توبے کی۔ نمبر 2، دوسرا کام کیا ہے جس سے گناہ معاف ہوتے ہیں؟ دوسری چیز ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت کا سوال کرے۔ توبے میں اور مغفرت میں کیا فرق ہے؟ توبے میں آدمی گناہ کو چھوڑ کر کے اللہ کی طرف لوٹ آتا ہے، نیکی کی طرف لوٹ آتا ہے۔ استغفار کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ استغفار کا مطلب ہوتا ہے بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے، اے اللہ میں نے یہ گناہ کیا ہے لیکن اے اللہ تو اس گناہ پر پردہ ڈال دے، اس گناہ پر پردہ ڈال دے، قیامت کے دن جب میری نیکیاں اور میرے گناہ کاؤنٹ کیے جائیں گے تو یہ گناہ کاؤنٹ سے باہر رہے، یہ گناہ کیا رہے؟ شمار سے باہر چلا جائے۔ استغفار کا معنی یہ ہوتا ہے، غفر کے معنی پردہ کرنے کے ہوتے ہیں، ڈھانپنے کے ہوتے ہیں، اور مغفرت کا مطلب ہوتا ہے ڈھانپنا، اور استغفار کا مطلب ہوتا ہے ڈھانکنے کا، سوال کرنا، پردہ ڈالنے کا سوال کرنا۔ تو یہ دوسرا راستہ۔ تیسرا کیا ہے؟ آدمی نیکیاں کرے جن نیکیوں سے پہلے والے گناہ کیا ہو جائیں؟ مٹ جائیں۔ تیسری بات وہی ہے جو ہم نے حدیث کے اندر پڑھی ہے، نیک کام کرو گناہ کے بعد
وہ نیکی گناہ کو مٹا دے گی۔ تیسری چیز، چوتھی چیز کیا ہے؟ چوتھی چیز یہ ہے کہ بندے کے حق میں مومن بندے دعا کریں۔ بندے کے حق میں مومن بندے کیا کریں؟ دعا کریں، چاہے وہ مومن بندہ زندہ ہو یا وفات پا چکا ہو، ایمان والے کیا کریں؟ اس کے لیے دعا کریں۔ اب جن کی موت ہو گئی ہم ان کے لیے دعا کریں، یا جو زندہ ہیں ہم ان کے لیے دعا کریں، یا جو دوسرے لوگ ہمارے لیے دعا کریں، زندگی میں کریں یا ہمارے مرنے کے بعد کریں، تو اس سے بھی کیا ہوگا؟ اس سے بھی ہمارے گناہ کیا ہو جائیں گے؟ مٹ جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عذاب نہیں دے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا ہے کہ ایمان والے جب اپنے بھائی کے لیے دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ تو کیا کہا؟ جو لوگ بعد میں آئے، اللہ فرماتا جو لوگ بعد میں آئے ہیں وہ اپنے سے پہلے والے مومنوں کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں بھی بخش دے، اور جو ایمان والے ہم سے پہلے دنیا سے جا چکے ہیں ان کو بھی بخش دے۔ تو یہ طریقہ ہے، اس سے بھی کیا ہوتے ہیں؟ گناہوں کی سزا اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں دیتا، روک لیتا ہے۔ نمبر 5، ایمان والے اپنے کسی بھائی کو نیکیاں ہدیہ کریں۔ نیکیاں کیا کریں؟ ہدیہ کریں۔ اب یہی وہ بات جاننے کی ضرورت ہے کہ ہر نیکی ہدیہ نہیں ہو سکتی۔ ہر نیکی ہدیہ یعنی ہر نیکی کا ثواب نہیں پہنچ سکتا۔ نیکی ہدیہ کرنے کا مطلب بندہ نیکی کرے اور اس نیکی کا ثواب کس کو پہنچائے؟ اپنے بھائی کو پہنچائے، اپنے باپ کو پہنچائے، قریبی ہو یا قریبی نہ ہو، کوئی بھی مسلمان ہو اس کو پہنچانا چاہے تو نیکی کا ثواب اسے ملے گا اور عذاب اس سے ٹلے گا۔ لیکن ہر نیکی نہیں، جو نیکی ثابت ہے کہ فلاں نیکی کرنے کا ثواب دوسرے کو ملے گا۔ جیسے مثال کے طور پر آدمی روزہ رکھے، ان لوگوں کا روزہ جو رشتہ دار ہوں، اعزا قارب ہوں مثال کے طور پر، اور روزہ چھوٹا ہوا ہو، چھوٹے ہوئے روزے ہے نا، ہمارے دادا ہیں، ہمارے نانا مثال کے طور پر، ان کے روزے چھوٹ گئے تھے، روزے چھوٹ گئے تھے۔ کیوں چھوٹ گئے تھے؟ بیمار تھے، بیمار ہونے کے بعد شفا ملی لیکن پھر بھی روزہ نہیں رکھا، تو ان کے ذمے میں ہیں وہ روزے۔ اور اگر بیماری کی وجہ سے روزہ چھوڑ دیا اور پھر ٹھیک نہیں ہوئی، شفا یابی نہیں ہوئی اور اسی بیماری میں موت ہو گئی، تو پھر وہ ذمہ داری ان کی ختم، کیونکہ زندگی ہی نہیں ملی تو روزہ کیسے رکھتے ہو۔ لیکن اگر زندگی ملی تھی، روزہ رکھ سکتے تھے لیکن نہیں رکھا، تو وہ قرض ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ اگر یہ روزے ہم پورے کریں گے تو ہمارے مرنے والے کو اس روزے کا ثواب ملے گا۔ لیکن ایسے روزہ رکھ کر کے کسی کو ثواب پہنچانا صحیح نہیں ہے، روزہ رکھ کر کے ثواب پہنچانا صحیح نہیں ہے۔ ایسی صورت میں روزہ، اس کے علاوہ مثال کے طور پر انسان دعا کرے، انسان استغفار کرے، انسان صدقہ کرے، خیرات کرے۔ صدقہ میں کروں اور نیت کروں کہ اس صدقے کا ثواب فلاں بھائی کو مل جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس نیکی کا ثواب اسے عطا فرما دے گا۔ عمرہ کروں، حج کروں، عمرہ کروں اور اس نیت سے کروں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ثواب فلاں کو پہنچا دے، تو اللہ تعالیٰ اس نیکی کا ثواب، حج اور عمرے کا ثواب ہے نا، اس مردہ کو پہنچا دے گا، اس کو فائدہ ملے گا۔ اس کے علاوہ کوئی آدمی سمجھے کہ قرآن خوانی کر کے قرآن پڑھ کے ثواب پہنچا دے گا، نہیں پہنچے گا، ثواب نہیں ملے گا بلکہ گناہ ملے گا۔ نماز پڑھ کے ثواب پہنچانا چاہے گا، ثواب نہیں ملے گا بلکہ گناہ ملے گا۔ اور کوئی اس طرح کی چیز جس کی کوئی دلیل نہیں ہے تو انسان کو گناہ ملے گا، نیکی کا ثواب نہیں پہنچے گا اور گنہگار ہوگا انسان۔ پانچویں بات، چھٹی بات کیا ہے؟ چھٹی چیز یہ ہے، اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے حق میں سفارش کریں۔ اللہ کے نبی کی سفارش ہم جانتے ہیں، اللہ کے نبی کی سفارش، ایک تو سب سے بڑی سفارش شفاعت عظمیٰ، اور اس کے بعد بھی کئی سفارشات جنتیوں کے جنت میں جانے کا فیصلہ ہو چکا ہے لیکن جنت میں ڈالے نہیں گئے، جنت میں داخلہ نہیں ملا، ان کے لیے سفارش ہے نا۔ جو لوگ گناہ کر کے آئے ہیں لیکن ایمان والے ہیں، توحید سلامت لیکن گناہ ہے ان کے پاس، ان کو معاف کر دینے کے لیے سفارش۔ ایسی سفارشات جو ثابت ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر سفارش ہوگی اس کے حق میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سفارش کا فائدہ اسے پہنچائے گا۔ نمبر 7، کیسے گناہ معاف ہوگا؟ اللہ تعالیٰ بندے کو اللہ تعالیٰ آزمائے، دنیا میں مصیبتوں پر مصیبتیں ڈالے،
مال کی مصیبت، جان کی مصیبت، کھیتی کی مصیبت، بیماری کی مصیبت آتی ہے تو دنیاوی مصیبتوں کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو آزماتا ہے، تو ان مصیبتوں کے نتیجے میں اس کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مومن بندہ مرد ہو یا عورت، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش آتی رہتی ہے، مصیبت آتی رہتی ہے، جان میں، مال میں، اولاد میں مصیبت آتی رہتی ہے، ایک مصیبت، دوسری مصیبت، تیسری مصیبت، آدمی پریشان ہو جاتا ہے، اللہ مصیبت پر مصیبت آ رہی، لیکن اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ وَلَيْسَ عَلَيْهِ خَطِيئَةٌ، ان مصیبتوں کے آنے سے اس کے گناہ مٹتے رہتے ہیں، گناہوں کی سزا ختم ہوتی رہتی ہے، یہاں تک کہ ختم ہوتے ہوتے وہ انسانوں کے بیچ میں چلتا ہے زمین کے اوپر اور اس کے بدن پر کوئی بھی گناہ نہیں رہتا، اس کے حق میں کوئی گناہ باقی نہیں بچتا ہے۔ یہ فائدہ ہے، یہ ہے ساتویں چیز۔ آٹھویں چیز کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے کو برزخ میں آزمائے، موت ہو گئی اور قیامت آنے سے پہلے، یعنی بعث ہونے سے پہلے، دوبارہ زندہ کیے جانے سے پہلے برزخ کے مرحلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے آزمائے، آزمائش میں ڈالے۔ کیسے؟ صاعقہ کے معنی تو کئی ایک معنی ہوتے ہیں، اس کے معنی چیخ کے ہوتے ہیں، اس کے معنی ہے نا بجلی کی چمک کے ہوتے ہیں، اس کے معنی بے ہوشی کے ہوتے ہیں، تو کسی بھی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی جھٹکا دے کر کے، کوئی چونکا کر کے، کوئی مشقت اور مصیبت میں ڈال کر کے اسے آزما لے تو اس سے بھی اس کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ آٹھویں چیز۔ نویں چیز کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو قیامت کے دن میدان محشر میں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے آزمائے۔ کیسے آزمائے؟ قیامت کی ہولناکیوں میں مبتلا کر دے۔ ایک آدمی پرامن ہے، پرسکون ہے، کوئی معاملہ نہیں، اور ایک آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن میدان محشر ہولناکی، ہیبت، خوف اور عذاب کی فکر اور گناہوں کی سزا کی فکر، اس میں مبتلا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو کم کر دے گا یا اس کے گناہوں کو مٹا دے گا۔ یہ ہے نویں چیز ہے۔ اور 10ویں اور آخری چیز یہ ہے جس کو اللہ کے نبی نے بھی اپنی حدیث سے فرمایا ہے، وَيَرْحَمُهُ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ 10ویں چیز یہ ہے کہ اللہ جو سارے رحم کرنے والوں سے بڑا رحم کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو جائے کسی بندے پر، اللہ کی رحمت ہو جائے۔ قرآن کریم کی آیت میں آپ پڑھتے ہیں نا، إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي، إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي، ہم لوگ بھی کہتے ہیں إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ، سوائے اس کی جس پر اللہ کی رحمت ہو جائے۔ یہ عذاب ہے، یہ گناہ ہے، یہ سزا ہے، یہ جہنم ہے، إِلَّا مَا رَحِمَ رَبُّكَ، سوائے اس کی جس پر اللہ کی رحمت ہو جائے۔ تو اللہ کی رحمت کا دائرہ سب سے بڑا ہے، اور حدیث میں آیا ہوا ہے نا، حدیث میں آیا ہوا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ سفارشیوں کی سفارش بھی ہو گئی، سب لوگوں نے سفارش بھی کر لی، وَبَقِيَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، ارحم الراحمین باقی بچا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے وہ باقی ہے، اس کی رحمت کے ذریعے سے بھی بہت سارے لوگوں کو گناہوں سے سزا جو ملنی چاہیے نجات مل جائے گی۔ یہ 10 چیزیں ہیں، ان کا ذکر امام طحاوی نے بھی کیا ہے، ابن ابو العز حنفی نے بھی کیا ہے، اور امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی کتاب کے اندر کیا ہے۔ بہرحال میرے بھائیوں، بات تو بہت ساری ہے لیکن زیادہ وقت نہیں ہے، میں بات ختم کرنا چاہ رہا ہوں۔ آخری جو بات تھی نا، اگلا تیسرا نقطہ اخلاق والا، اخلاق کے سلسلے میں 1-2 باتیں صرف اور صرف آپ سن لیں کہ اخلاق کے معاملے کو ہلکے میں نہیں لینا ہے۔ 2 باتیں یاد رکھیں، اللہ کے نبی کے اخلاق کا جو ذکر قرآن میں آیا ہوا ہے اور سنت میں آیا ہوا ہے، کس کے اخلاق؟ اللہ کے نبی کے اخلاق، اس سے مراد پورا دین اسلام، اس سے مراد پورا دین اسلام۔ انک لعلی خلق عظیم، انک لعلی خلق عظیم، آپ بہت عظیم اخلاق پر فائز ہیں۔ اس سے مراد صرف اور صرف بیہیویئر نہیں، اچھی زبان نہیں ہے، اچھا تعامل نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد پورا دین اسلام ہے۔ آپ جس دین پر، جس عقیدے پر، جس اخلاق پر، جس بیہیویئر پر، جس عبادت پر آپ ہیں وہ بہت اونچا ہے، بہت عظمت والا ہے۔ اور ایسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ کے نبی کے بارے میں کیا فرمایا؟ کان خلقہ القرآن، اللہ کے نبی کے اخلاق کیا تھے؟ قرآن کریم۔ تو پورا قرآن کریم کیا ہے؟ دین اسلام کا نچوڑ ہے، پورے دین اسلام کا خلاصہ ہے، وہی دین اسلام کی اصل ہے، جڑ ہے۔ اللہ کے نبی کی حدیثیں دین اسلام کی اصل ہے،
جڑ ہے، اس طرح سے تو پورا دین اسلام۔ اس کے بعد اخلاق کا دوسرا پہلو کیا ہے؟ سماجی تعامل، بیہیویئر، بات چیت اچھی ہو، زبان اچھی ہو، ملنا جلنا اچھا ہو، کوآپریشن ہو، آدمی جھوٹ نہ بولے، غیبت نہ کرے، چغلی نہ کرے، لڑائی جھگڑا نہ کرے، ایک دوسرے کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرے، بھوکے کو کھانا کھلائے، پیاسے کو پانی پلائے، ہے کہ نہیں؟ یہ ساری چیزیں اخلاق کا مطلب، دوسرا مطلب کیا ہے؟ یہی تعامل، بیہیویئر، اچھا رہن سہن، اچھی معاشرت جس کو کہا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے سے صحابہ کرام نے پوچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی ایسا ہے، ایک عورت ایسی ہے، ایک عورت ایسی ہے جو بہت نیک، متقی، پرہیزگار ہے، اللہ والی، فرائض بھی نوافل بھی سب کرتی ہے، بس اس کی ایک مشکل یہ ہے کہ وہ اپنی زبان سے پڑوسیوں کو تکلیف دیتی ہے۔ الا انہا توزی جیرانہا بلسانہا، اپنی زبان سے کیا کرتی ہے؟ پڑوسیوں کو تکلیف دیتی ہے۔ کیا حشر ہوگا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ہی فی النار، ایسی عورت جہنم میں جائے۔ اچھا، اے اللہ کے نبی، ایک دوسری عورت ہے جو زیادہ نیکی تو نہیں کر پاتی، زیادہ عبادت نہیں کر پاتی، فرائض واجبات کا ادا کرتی ہے، نوافل مستحبات سنن اس کا اہتمام نہیں کر پاتی ہے، لیکن ایک خوبی اس کے اندر ہے کہ وہ کبھی بھی اپنی زبان سے اپنے پڑوسنوں کو تکلیف نہیں دیتی۔ اللہ کے نبی کیا انجام ہوگا؟ آپ نے فرمایا ہی فی الجنہ، یہ جنت میں جائے۔ دیکھا آپ نے، یہ ہے بیہیویئر، اخلاق تعامل کہتے ہیں۔ اس طرح سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے مسئلہ سمجھایا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اخلاق کے بارے میں کہا کرتے تھے، قیامت کے دن میزان عدل میں اچھے اخلاق سے زیادہ اثقل، بھاری چیز کوئی نہیں ہوتی۔ ایسے اللہ کے نبی نے فرمایا انسان اپنے اخلاق کے ذریعے سے اس درجے پر پہنچ جاتا ہے جو درجہ نفلی نمازیں پڑھنے والے کو ملتا ہے اور نفلی روزہ رکھنے والے کو ملتا ہے۔ درجۃ الصائم القائم، نفلی روزہ رکھنے والا، نفلی نمازیں پڑھنے والا، تہجد پڑھنے والا، یہ مقام اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتا ہے کس کو؟ اچھے اخلاق والے کو۔ ایک آدمی نماز نہیں پڑھ پا رہا ہے، تہجد نہیں پڑھ پا رہا، لیکن اس کے اخلاق بہت اچھے ہیں، اس کا کردار بہت اچھا ہے، اس کی زبان بہت اچھی ہے، اس کا تعامل بہت اچھا ہے، اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے وہ درجہ عطا فرما دیتا ہے۔ بہرحال اللہ کے نبی نے فرمایا تھا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں اس لیے بھیجا ہے تاکہ میں اپنی امت کے لوگوں کو، اللہ کے بندوں کو اخلاق کے سب سے اعلیٰ مقام پر پہنچا دوں، اعلیٰ مقام پر۔ اتمم مکارم الاخلاق لاتمم صالح الاخلاق، اچھے اخلاق کے اونچے مقام پر پہنچا دوں، مکارم اخلاق کے اونچے مقام پر پہنچا دوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا خالق الناس بخلق حسن، لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ۔ بہرحال یہ بہت ہی اختصار کے ساتھ چند باتیں آپ کے سامنے آئی ہیں۔ اس کا حق تو یہ تھا کہ ہم بہت تفصیل سے اس کو پڑھتے اور سمجھتے، لیکن بہرحال اگر بہت زیادہ نہ کر سکیں تو تھوڑے سے بھی ہم اپنے آپ کو دور نہ رکھیں۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے جمعیت کے ذمہ داروں کو، ہمارے عزیز نوجوانوں کو، حوصلہ مندوں کو، جنہوں نے اس کی فکر کی، سوچا۔ اللہ تعالیٰ آپ سبوں کو اس کا نیک صلہ بدلہ عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اس مجلس کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اس مسجد کے ذمہ داروں کو اللہ تعالیٰ اس کا نیک صلہ بدلہ عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔